واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی اور دیگر متبادل ایپ کا استعمال۔ دنیا کی مقبول ترین میسیجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ کی جانب سے نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کرائے جانے کے بعد صارفین کی جانب سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اس پالیسی کے تحت واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا فیس بک اور اس کی دیگر شراکت دار کمپنیوں کو رسائی حاصل ہو جائے گی، جبکہ پرائیویسی پالیسی قبول نہ کرنے پر صارف کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ نئی حفاظتی پالیسی کو قبول نہ کرنے کی صورت میں آپ واٹس ایپ استعمال نہیں کر پائیں گے۔ واٹس ایپ اب آپ کے بارے میں جمع کردہ معلومات کو فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیوں سے شیئر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس ڈیٹا میں صارف کا فون نمبر جس پر واٹس ایپ رجسٹر کیا گیا ہے شامل ہونے کے علاوہ IP ایڈریس، انٹرنیٹ کنیکشن استعمال کرنے کا مقام، موبائل فون یا لیپ ٹاپ سے متعلق معلومات بشمول اس کا ماڈل اور کمپنی، واٹس ایپ اپلیکیشن کب اور کتنے وقت کے لیے استعمال کی گئی، اسٹیٹس، گروپس، رقم کی ادائیگی یا کاروبار کی خصوصیت یا پروفائل فوٹو سمیت چند تکنیکی چیزیں شامل ہیں۔ البتہ اس نئی پالیسی کا اطلاق واٹس ایپ یورپ، برازیل، امریکہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے قوانین جو ہیں ہمارے سے مختلف ہیں، جس کی وجہ ان کے ہاں موجود رازداری کے حوالے سے موجود سخت قوانین ہیں جن کی پاسداری کرنے کے لیے واٹس ایپ پابند ہے۔ نئے اپ ڈیٹ کے تحت صارفین کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کا فون نمبر واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنے کا دورانیہ، واٹس ایپ سے استعمال کرنے کا وقت اور اشتہاری مقاصد کے لیے فیس بک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ واٹس ایپ صارف کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہو، بلکہ تمام وہ صارفین جن کے پاس واٹس ایپ کی جانب سے واٹس ایپ کا نوٹس جائے گا ان کو مذکورہ معلومات فیس بک سے شیئر کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ فیس بک 2016 میں واٹس ایپ کے مالکانہ حقوق حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد اس ایپلیکیشن کا استعمال کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ خبر فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 ارب دے کر خریدا تھا۔ اب اتنا پیسہ فیس بک نے خرچ کیا تھا تو اس کا کچھ استعمال بھی کرے گا۔ جتنے بھی واٹس ایپ کے یوزر ہیں، واٹس ایپ کو استعمال کرنے والے ہیں، ان کا ڈیٹا جو اب تک فیس بک کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا تھا اب کیا جائے گا، اور جو ڈیٹا شیئر کیا جائے گا اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ مثلاً آپ کا فون نمبر کیا ہے، آپ کون سا موبائل فون استعمال کرتے ہیں، آپ کی لوکیشن کیا ہے، موبائل نیٹ ورک کون سا استعمال کرتے ہیں، آپ کے سگنل کی اسٹرینتھ کیا ہے، ٹائم زون، IP ایڈریس کیا ہے، آپ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ساری معلومات کو اکٹھا کر لیں اور کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے تو یہ ایک بہت زبردست بزنس انفارمیشن ہے۔ متعلقہ افراد کو آسانی سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، بہت اچھے طریقے سے ان ساری معلومات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ کمپنیز اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنگ کر سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے یہ ہماری پرائیویسی پر حملہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے ہم جتنی بھی فری سروسز استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ ہماری ساری معلومات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے پریشان ہو کر کچھ لوگ واٹس ایپ کو چھوڑ کر دوسرے متبادل ایپس کی طرف جا رہے ہیں جیسے ٹیلی گرام اور سگنل وغیرہ۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب وہ ایپس اپنی مقبولیت کی انتہا کو پہنچ جائیں گے تو وہ بھی یہ سب کچھ نہ کریں جو واٹس ایپ اور فیس بک کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں، عام دنیا میں کوئی چیز مفت کی نہیں ملتی، اور اگر آپ ایسی چیز فری میں یوز کر رہے ہیں، کوئی سروس اگر آپ مفت میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کی کسی نہ کسی طرح قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اگر پیسوں کی صورت میں نہیں تو اپنی پرائیویٹ معلومات کی صورت میں۔ وہ آپ کے بارے میں معلومات کو دوسروں سے شیئر کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ دراصل سہولت کے بدلے اپنی پرائیویسی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ دانستہ یا نادانستہ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اگر ہمیں کسی ایپ سے کچھ خدشات لاحق ہیں تو ہمیں متبادل ایپ کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا تاکہ ان کے ذریعے اپنی مطلوبہ سہولت حاصل کر سکیں۔ واٹس ایپ کی جانب سے نئی پالیسی کا اعلان 5 جنوری کو کیا گیا۔ اس پالیسی کے اعلان کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر صارفین کی پرائیویسی سے متعلق بحث چھڑ گئی اور بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ کی اس پالیسی پر تحفظات کا اظہار کیا اور دیگر میسیجنگ ایپس کو استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ واٹس ایپ کی اس نئی پالیسی کے اعلان کے بعد اس نوعیت کی دیگر ایپس کی ڈاؤن لوڈنگ کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ چند روز کے دوران میسنجنگ ایپ ٹیلی گرام 17 لاکھ اور سگنل کو 12 لاکھ نئے صارفین نے ڈاؤن لوڈ کیا۔ عمومی طور پر یہ سب ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپس کو اس عرصے کے دوران 13 لاکھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا۔ ترکی نے واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے اعلان کے بعد واٹس ایپ اور فیس بک کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کی ٹیم نے واٹس ایپ کا استعمال کرنا ترک کر دیا ہے اور ترکی کی مقامی کمپنی نے ایک نئی ایپ تیار کی ہے جس کا نام بپ ہے۔
دوسری جانب بھارت میں تاجروں نے حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے بعد اس پہ پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں دعویٰ کیا گیا ہر قسم کی ذاتی معلومات جس میں رقوم کا تبادلہ، موبائل فون میں موجود کانٹیکٹ نمبر، لوکیشن اور دیگر معلومات شامل ہیں، نئی پالیسی کے تحت دیکھی جا سکتی ہیں۔ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے بارے میں معلومات سامنے آنے کے بعد اس پر بحث شروع ہو گئی جو تاحال جاری ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے سی ای او ایلن ماسک نے ٹویٹ کیا، سگنل استعمال کریں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واٹس ایپ کی پالیسی میں تبدیلی کے بعد صارفین تحفظات کا شکار ہیں۔ ایسے میں ترکی میں سب سے بڑی موبائل فون کمپنی ترک سیل نے پیغام رسانی کے لیے بپ کے نام سے ایپ تیار کی، جس کی صرف ترکی میں صارفین کی تعداد 24 گھنٹے میں 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ دنیا بھر میں بپ کے صارفین کی تعداد 5 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ ترک سیل کمپنی وائس کال ویڈیو کال کی سروس کو دنیا میں 192 ممالک میں متعارف کروانا چاہتی ہے۔ اس ایپ کی خاصیت یہ ہے کہ واٹس ایپ کی طرح جیسے ہی پیغام کنندہ میسج کو وصول کرے گا تو بھیجنے والے کو اس کی نشاندہی ہو جائے گی۔ قدرتی آفات اور ایمرجنسی کی صورت میں متعلقہ اداروں کو بروقت پیغام بھیج سکتا ہے۔ بپ ایپ میں مختلف زبانوں کے ترجمے کی سہولت بھی موجود ہے۔ 106 زبانوں میں موصول ہونے والا پیغام صارف اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واٹس ایپ اور بپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ واٹس ایپ صرف فیس بک کا انفارمیشن شیئر کرے گا جو خود واٹس ایپ کی مالک ہے، مگر بپ ہر تھرڈ پارٹی کا انفارمیشن شیئر کر دے گا جو اسے پیسہ دے گی۔ اس ایپ کی شرائط میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تھرڈ پارٹی کو ڈیٹا شیئر کیا جائے گا، اور فی الحال مائیکروسافٹ اور گوگل پہلے ہی تھرڈ پارٹی کے طور پر بپ سے اشتراک بنائے ہوئے ہیں۔ واٹس ایپ کے متبادل کے طور پر اگر آپ کوئی دوسری ایپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سرفہرست ٹیلی گرام بھی ہے۔ ٹیلی گرام کی چند خصوصیات کچھ اس طرح سے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ 256 افراد کو شامل کر سکتے ہیں، جبکہ ٹیلی گرام اپنے سپر گروپ میں 1 لاکھ ممبرز تک کو شامل کرنے کی سہولت دیتا ہے، جبکہ چینل میں شمولیت کی کوئی حد نہیں۔ واٹس ایپ کے برعکس ٹیلی گرام یا کسی بھی گروپ یا چینل میں شمولیت کے بعد آپ ابتدا سے ہونے والی تمام تر بات چیت اور مواد دیکھ سکتے ہیں۔ گروپ کا تمام مواد آپ کی دسترس میں ہوتا ہے۔ واٹس ایپ کے برعکس ٹیلی گرام آپ کو یہ سہولت دیتا ہے آپ پہلے گروپ میں جھانک کر اس کا جائزہ لیں، پھر اپنی مرضی سے اس میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں۔ واٹس ایپ پر آنے والے تمام مواد کا بوجھ آپ کی فون میموری پر ہوتا ہے، جبکہ ٹیلی گرام اس تمام مواد کا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ ٹیلی گرام آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی شناخت اور نمبر ظاہر کیے بغیر نیم یا یوزر کی بنیاد پر کسی بھی اجتماعی یا انفرادی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام میسج ارسال کر دینے کے بعد اس میں ترمیم کی سہولت بھی مہیا کرتا ہے۔ سیکورٹی کے اعتبار سے ٹیلی گرام واٹس ایپ سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ واٹس ایپ کے متبادل کے طور پر ایک اور ایپلیکیشن سگنل نے بھی کافی شہرت حاصل کی۔ واٹس ایپ اور سگنل کا اگر موازنہ کیا جائے تو دونوں ایپس کے درمیان متعدد فیچر مماثلت رکھتے ہیں جو کہ صارفین کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شیئرنگ کی سہولت: سگنل ایپ واٹس ایپ کی طرح صارفین کو تصاویر، ویڈیوز، ڈاکیومنٹ شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اور اگر گروپ کی بات کی جائے تو واٹس ایپ کی طرح سگنل پر بھی گروپ بنا کر بیک وقت متعدد افراد سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کال کی بات کریں، سگنل ایپ میں صارفین کو واٹس ایپ کی طرح مفت کال کی سہولت دی جاتی ہے۔ آڈیو میسیجز کی اگر بات کی جائے تو واٹس ایپ کا آڈیو میسیج کا فیچر صارفین میں بہت مقبول ہے۔ سگنل ایپ میں یہ فیچر موجود ہے۔ مخاطب کرنے والے کے لیے خصوصی نشان: سگنل ایپ اور واٹس ایپ دونوں میں صارف کو گروپ میں کسی بھی شخص کو مخاطب کرنے کے لیے @ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فارورڈ میسیجنگ: سگنل پر فارورڈ میسیجز اور میسیج پہنچ جانے کے بعد نشان دیکھا جا سکتا ہے۔ چیٹ لاک: واٹس ایپ کی طرح سگنل پر بھی صارفین فنگر پرنٹ یا پن کوڈ کے ذریعے چیٹ کو لاک کر سکتے ہیں، جبکہ اگر تھیم کی بات کی جائے تو سگنل پر مختلف کلرز تھیم تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ فیچر واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ واٹس ایپ کو اگر آپ بند کر کے کوئی پاکستانی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک پاکستانی ایپ ٹیلو ٹاک موجود ہے۔ ٹیلو ٹاک ایک پاکستانی میسنجنگ ایپ ہے جو بالکل واٹس ایپ کی طرح کام کرتی ہے۔ آپ اس میں کسی بھی دوست کو میسج کر سکتے ہیں بالکل واٹس ایپ کی طرح، اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ کی طرح۔ اس میں کافی زیادہ گروپس ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور ان گروپس میں ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں، تصاویر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ایپ میں اسٹوریز بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام اور یوٹیوب کی طرح۔
واٹس ایپ کی نئی پالیسی ان صارفین کو متاثر کر سکتی ہے جو واٹس ایپ کے علاوہ کسی اور سوشل اپلیکیشن جیسے فیس بک اور انسٹاگرام کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کا ڈیٹا بھی ان کمپنیوں کے پاس چلا جائے گا جو اب تک صرف واٹس ایپ کے پاس ہے۔ ہاں، اگر آپ دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر موجود ہیں تو آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔